اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو ہند و پاک میں ایسے مسلمانوں کی 90% اکثریت ہے جو عرس و فاتحہ اور مزارات اولیاء سے متعلق خانقاہی روایات پر کھلے دل سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ سارا عالم اسلام ایسے مسلمانوں کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ اسلام کے معاشرتی، اجتماعی اور مذہبی تعلقات بھی صدیوں سے قائم ہیں۔ لیکن مولانا گنگوہی کا اصرار ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا اسلامی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ رشتہ مناکحت سے لے کر یعنی شادی بیاہ کے رشتے سے لے کر سلام کلام، تجہیز و تکفین اور ہمدردی و بیمار پرسی تک سب یکلخت ترک کر دینا چاہیے۔ اب ان کا یہ تجدیدی کارنامہ خود انہی کے الفاظ میں سنیے۔ کسی نے ان سے سوال کیا، اگر کوئی شخص قبروں پر چادریں چڑھاتا ہو اور بزرگوں سے مدد مانگتا ہو یا بدعتی مثل جواز عرس و رسوم وغیرہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ افعال اچھے ہیں، تو ایسے شخص سے عقد نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمایا، جو شخص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاسق ہے اور احتمال کفر کا ہے۔ ایسے سے نکاح کرنا دختر مسلمہ کا اس واسطے سے ناجائز ہے کہ فساق سے ربط ضبط کرنا حرام ہے اور ایسے شخصوں سے ابتدائی سلام درست نہیں، اور اگر فساد کا اندیشہ ہو تو کرے، اور عیادت بیمار پرسی اور جنازہ کے لیے بھی وہی حال ہے، اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو کر لے ورنہ نہیں۔ مسلمانوں، اگر وہی جذبات کی سطح سے بالا تر ہو کر صرف حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے مسلم معاشرے میں باہمی منافرت کا یہ زہر پھیلایا گیا تو کیا حال ہوگا؟ آج بکھرے ہوئے مسلمانوں کا یوں ہی باہمی فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس تحریک کے بعد ایک دوسرے کے درمیان حائل ہونے والی دیواروں کو کون توڑ سکے گا؟ مسلمانوں، اب مسلمانوں کی روایتی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی پر اپنی تجدیدی کارگزاریوں کے ذریعے گنگوہی صاحب نے جو قیامت ڈھائی ہے، ذرا اس کی بھی ایک فہرست ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں، محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہم السلام کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل اور شربت میں چندہ دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبیہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے۔ ذرا سوچئے، آج ہند و پاک میں وہ کون سی مسلم آبادی ہے جہاں محرم کے موقع پر تذکرہ شہادت کی مجلس نہیں منعقد ہوتی؟ لیکن شہدائے کربلا کے ساتھ ذرا گنگوہی صاحب کی تنگ دلی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اتنی بات کے بھی رودار نہیں ہیں کہ صحیح روایتوں کے ساتھ بھی ان کی مظلومی، جانثاری، حق پرستی اور دین پروری کے واقعات سے مسلمانوں کو باخبر کیا جا سکے۔ مسلمانوں، انصاف کیجئے کہ کیا کھلے طور پر یہاں یزید کی حمایت اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعصب و عناد کا جذبہ کار فرما نہیں ہے؟ مسلمانوں، اب گنگوہی صاحب کا ایک اور تماشا سماعت کیجئے کہ آل نبی کے نام کا شربت تو ان حضرات کے یہاں حرام ہے، لیکن آبادیوں میں پھرنے والا آوارہ کوا تناول فرمانا یہ لوگ جائز ہی نہیں بلکہ فعل ثواب سمجھتے ہیں۔ گنگوہی صاحب کا یہ تجدیدی کارنامہ خود انہی کی زبانی سنیے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ جس جگہ ذاگ معروفہ کوا کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب نہ عذاب؟ جواب مرحمت فرمایا کہ ثواب ہوگا۔ مسلمانوں، ذرا سوچئے کیا حال ہوگا اس دن آبادیوں کی رونق کا جس دن تبلیغی جماعت کے لوگ اپنی چلائی ہوئی مہم میں اس فعل ثواب کو بھی شامل کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ خود ذخیرہ ثواب کے لیے ان حضرات کو اس سے بہتر نسخہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ یعنی کوا کھانے سے بہتر نسخہ اور کیا ملے گا؟